بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اے رسولو، تم کس مقصد سے آئے ہو وہ ذرا بتلاؤ۔ تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان پر برسائیں۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین۔ یہ سارے کے سارے پتھر نشان زدہ تھے، یعنی ان پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر کس کو لگے گا۔ جیسے آج کل گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں نا، جہاں اس کو اٹیک کروانا ہوتا ہے، چاہے وہ متحرک ہی کیوں نہ ہو، وہ میزائل اسی کو جا کر اٹیک کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جو پتھروں کی بارش کی تھی، وہ پتھر بھی نشان زدہ تھے، یعنی ان پر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر کس کو جا کر لگیں گے، اسی کو جا کر وہ پتھر لگتا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اس بستی میں سے جو اہل ایمان تھا اس کو نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہمیں ان کی بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہ ملا، اور وہ بھی سیدنا لوط علیہ السلام کا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور ہم نے ان کے گھر کو نشانی، ان کی بستی کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی ڈیڈ سی کے نام سے، بحر مردار کے نام سے مشہور ہے، اور آج کل بھی وہ علاقہ لوگ ادھر جاتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ہم نے نشانیاں رکھی کہ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف واضح نشانی دے کر بھیجا۔ فتولیٰ برکنہ، تو فرعون اپنے لاؤ لشکر کے گھمنڈ میں آ کر اس نے اعراض کیا اور کہا ساحر او مجنون، کہ موسیٰ یا تو جادوگر ہے یا بیوقوف ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا۔ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، تو ہم نے ان کو سمندر میں دے مارا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا، یعنی فرعون کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی جو کہ بالکل فائدے سے خالی تھی۔ الریح العقیم، بانج مطلب فائدے سے خالی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، جس چیز کے اوپر سے بھی وہ ہوا گزرتی، الا جعلتہ کالرمیم، اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا کرتی تھی۔ وفی ثمود، اور قوم ثمود میں بھی نشانیاں ہیں۔ اذ قیل لہم، جب ان کو کہا گیا تمتعوا حتی حین، ایک وقت کے لیے تم لطف اور مزے اڑا لو۔ فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کی۔ فاخذتہم الصاعقہ، ان کو بھی تیز چیخ نے پکڑ لیا۔ وہم ینظرون، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب آتا دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین۔ یہ قوم ثمود نے بھی، قوم ثمود کے اوپر جب عذاب آیا تو ان میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اپنی آپ کی خود مدد کر سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کا بھی تذکرہ کیجیے اس سے پہلے جو تھے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، قوم نوح کے لوگ فاسق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے۔ والسماء بنیناہا، اور ہم نے آسمان کو بنایا، بأید، اپنے ہاتھوں سے، وإنا لموسعون، اور ہم اس میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور ہم نے زمین کو بچھایا ہے، فنعم الماہدون، اور ہم اس زمین کو بہترین انداز میں بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہم نے ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے ہیں۔
لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، ففروا الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا ہوں، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ان سب کے متعلق ان کی اقوام نے یہی کہا یہ تو یا تو جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ اتواصوا بہ، کیا ان سب نے آپس میں مشورہ کیا ہوا ہے کہ رسولوں کا انکار کرتے ہوئے ایک ہی اعتراض کرنا ہے، ایک ہی بات کرنی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں یہ نہیں وجہ، بلکہ یہ سارے کے سارے چونکہ سرکش ہیں، اس لیے ان سب کے جوابات تمام انبیاء کے لیے یکساں محسوس ہو رہے ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کر لیجئے، آپ پر ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف تبلیغ کرنا ہے، اگر یہ ہدایت نہیں پاتے تو اس کی آپ پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اپنے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کسی قسم کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی کھلائے پلائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت بھی کرے اور مجھے کھلائے پلائے بھی، جیسے آج کل کے معبودان باطلہ ہیں کہ ان کی بندگی بھی کرتے ہیں، ان کی قبر پر چادریں بھی چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، سارے کام ان کے لیے کرتے ہیں۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کسی قسم کا کھانے پینے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں اس چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ خود رزق دینے والی ہے، جو رزق دینے والی ذات ہو اس کو کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذو القوۃ المتین، اور مضبوط قوت والی ذات ہے۔ فإن للذین ظلموا، یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا، ذنوبا، ان کو بھی عذاب میں سے حصہ ملے گا، مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، بالکل ایسے ہی ان کو عذاب کا حصہ ملے گا جیسے ان سے پہلے جھٹلانے والوں کو ملا تھا۔ فویل للذین کفروا، کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس دن کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ ذاریات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر مکمل کی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، مکی صورت ہے، اور اس کی 49 آیات ہیں، 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ وکتاب مسطور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، باریک چمڑے پر، اور وہ باریک چمڑا جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، مطلب یا تو قرآن کریم اس سے مراد ہے یا تورات مراد ہے۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، یہ بیت معمور جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، اسی کی سید میں اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، بیت اللہ کے اوپر۔ یہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جس کی باری ایک بار آ جائے ساری زندگی اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی، مطلب آسمان کی۔ والبحر المسجور، اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرا رب کا جو عذاب ہے وہ رونما ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، جب وہ رونما ہو جائے گا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بھی حرکت کرے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، پہاڑ بھی چلنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، جٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو اپنی مستیوں میں بالکل مست ہیں، اپنے مشغولوں میں بالکل مست ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر بلایا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جن کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، یہ جو قرآن ہے یا یہ جو عذاب ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ جادو نہیں ہے۔ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے، نہ تمہیں نظر بھی آ رہا ہے اور یہ جادو بھی نہیں ہے۔ اسلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ۔
فصبروا، اور صبر کرو پھر. مطلب جہنم میں تم جاؤ گے اور پھر جہنم سے تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، تمہیں وہیں پر رہنا ہوگا. سواء علیکم، تم پر برابر ہے کہ تم صبر کرو یا نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے عملوں کا ہی بدلہ دیا جائے گا. دوسری جانب متقی لوگوں کا کیا صورتحال ہوگی؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں پر وہ لذتیں لے رہے ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. لہذا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو ان اعمال کے بدلے میں اب جتنا مرضی کھاؤ پیو. متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، یہ جنت والے صف در صف لگے ہوئے تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور ہم ان کی حور عین سے شادیاں کریں گے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کی اولاد نے بھی اپنے والدین کی پیروی کی، ایمان لاتے ہوئے اپنے والدین کی پیروی کی. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور کسی کے عمل کو کم بھی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر چیز یا ہر شخص جو بھی اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں وہ گروی ہے. کیا مطلب کہ کل قیامت کے دن جب والدین اور اولاد اس جنت میں جائیں گے تو والدین کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا، اولاد کا کم ہوگا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے والدین کا درجہ کم نہیں کرے گا بلکہ بچوں کا درجہ بڑھا کر والدین کے برابر کر دے گا. فرمایا وما التنا من عملہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان میں سے کسی کے عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے. فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو پھل دیں گے اور من چاہے ان کو گوشت عنایت فرمائیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، جنت میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے پیالے، جام، چیزیں چینا جھپٹی کر کے کھائیں گے. دوستوں میں بیٹھا ہو نا آدمی تو ایک دوسرے سے چھین کر کھاتے ہیں. وہ چھین کر کھانے کا جتنا مزہ آتا ہے وہ آرام سے بیٹھ کر کھانے کا مزہ نہیں ہوتا. تو پھر جنت میں جو اہل جنت ہوں گے وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے سے چھین کر کھائیں گے. لا لغو فیہا ولا تأثیم، جنت میں نہ تو کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ والی بات ہوگی. ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، ان پر ان کے خادم جو ہوں گے وہ بار بار ان پر چکر لگائیں گے، ان کو چیزیں پیش کریں گے، ان کو جو چیز بھی چاہیے ہوگی، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ اہل جنت ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالوا، اور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم جب دنیا میں رہتے تھے تو دنیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کھٹکا لگا رہتا تھا، تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیکیاں پیش کریں. فمن اللہ علینا، آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل، ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہے اور ہم پر مہربانی کرنے والی ہے. تذکر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کو تسلسل کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ہوتے ہوئے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں. ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ شاعر ہیں. نتربص بہ ریب المنون، ہم اس شاعر کے متعلق حوادثات زمانہ، مطلب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بھی مر جانا ہے، اس کے ہم مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. کل کہہ دیجئے تربصوا، تم بھی کیا کرو، انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں کہ پتہ چلے گا کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو تمہارا کیا بنے گا، اور اگر تم مر جاتے ہو تو میں انتظار کر رہا ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعجب کرتے ہوئے، یہ بات کرنے کا حکم ان کی عقل انہیں کرتی ہے
یہ وہ ویسے ہی سرکش قوم ہے کہ انتظار کریں گے جی چلو مرنے تک انتظار کر لیتے ہیں. یہ بات انہوں نے عقل رکھتے ہوئے کی ہے، یہ وہ ویسے ہی سرکش قوم ہے. ام یقولون تقولہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نبی نے خود ہی گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، یہ اس قرآن پر اصل میں ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. چلو اگر اس نبی نے اس کو گھڑا ہوا ہو، باتیں تو اس میں سچی ہیں، ایمان لے آئیں پھر بھی ایمان لیں، لیکن نہیں، اصل مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے. تو ان کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسی بات پھر بنا لائیں اگر یہ سچے ہیں. کہ اگر نبی نے خود سے بنا لیا ہے، حالانکہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہے، وہ اس نے اگر خود بنا لیا ہے، تو یہ تو عربی ادب کے بڑے ادیب ہیں اور بڑے ماہر ہیں، چلو یہ پھر قرآن لے آئیں. جب قرآن نہیں لا سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز سے پیدا نہیں کیا گیا، مطلب عدم سے جو وجود ملا ہے وہ چیزوں کو یہ ان میں شامل نہیں ہے. ام هم الخالقون، یا وہ خود کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں. ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان و زمین کی تخلیق میں کوئی کنٹریبیوشن کیا ہو، کوئی حصہ ڈالا ہو. بل لا یوقنون، اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، یہ ویسے ہی یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان خزانوں پر دروگے ہیں. کیا مطلب، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کو نبوت کیوں ملی، کسی بڑے شخص کو ملتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو مرضی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے. تو یہ کیا مامے لگتے ہیں اور اس پر ٹھیکے دار لگے ہوئے ہیں کہ جی فلانے کو دینی چاہیے تھی نبوت، فلانے کو نہیں دینی چاہیے تھی. ام هم المسیطرون، کیا وہ اس پر نگہبان اور نگران لگے ہوئے ہیں. ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی لمبی سی سیڑھی ہو، یہ اس پر چڑھتے جائیں آسمان کی طرف، اور آسمان کی طرف باتیں سن کر یہ بھی ہمیں لا کر سنا دیں. جیسے ان کے دعوے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے باتیں سیکھ کر آتے ہیں اور ادھر بتلا دیتے ہیں، تو یہ بھی جائیں اوپر اور باتیں سن کر نیچے آ کر بتلا دیں. ام لہ البنات ولکم البنون، مشرکین کی پاگل پنے کی انتہا دیکھیے کہ وہ اپنے لیے جب پسند کرتے ہیں تو بیٹے، اللہ کے لیے بناتے ہیں تو بیٹیاں. ام لہ البنات، اللہ کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے. کمال ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ آپ ان کو دعوت دینے کے بعد ان سے کوئی موٹی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیچارے اس رقم کی ادائیگی سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس رقم کے وزن کے نیچے آئے ہوئے ہیں. یا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس پہلے سے ہی غیب کی خبریں آ چکی ہیں اور وہ غیب کی خبریں یہ خود سے اپنے پاس سے لکھتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے ان ساری وجوہات میں سے ان کے ایمان نہ لانے کی. یا ام یریدون کیدن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں. فرمایا فالذین کفروا هم المکیدون، جو کافر لوگ ہیں ان کی مکاری انہی کے خلاف ہوگی. ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام الہوں سے پاک ہے جن جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں. فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر یہ اپنے سامنے آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو یہ دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئیں گے کہ عذاب آ گیا ہے، نہیں، بلکہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ تو بادل ہیں جو اپنی تہ بتہ ہونے کی وجہ سے کثیف ہو گئے ہیں اور وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نیچے آ کر گرے گا. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں ان کو طبی امور قرار دے کر ان کو رد کر دینا یہ ان کی عادت ہے. فذرہم، ان کو چھوڑ دیے حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ اس دن کو جا ملیں گے جس دن میں وہ مریں گے. مطلب یصعقون، صعقہ سے، تیز آواز سے، قیامت کے دن. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اس دن ان کی کوئی بھی چال، کوئی بھی مکاری ان کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اس عذاب کے علاوہ، یعنی دنیا میں جو عذاب ہو رہا ہے اس کے علاوہ آخرت میں اور عذاب ہوگا.
ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن پھر بھی ان کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر ڈٹ جائیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مطلب ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، تسبیح بیان کریں، یا پھر اس کا مطلب ہے جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی فَسَبِّحْهُ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور تاروں کے نکلنے کے بعد بھی۔ الحمدللہ سورۃ طور ہم نے مکمل کی ہے، اور سورۃ طور کے بعد سورۃ النجم ہے، مکی سورت ہے، اور اس کی 62 آیات ہیں، 62 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی، اذا ہوا، جب وہ تارہ غائب ہو جائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کا جو ساتھی ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو یہ گمراہ ہیں، وما غوا، اور نہ ہی ان کے نظریات جو ہیں وہ غلط قسم کے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی خواہش پرستی کی وجہ سے نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے وہی اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، مگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طاقتور فرشتے نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو کہ بہت زیادہ طاقت والا ہے، یا اس کا مطلب ہے بہت حسین اور خوبصورت ہے۔ فاستویٰ، اور وہ اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ بلند افق میں ہے۔ مطلب جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو غار حرا میں تھے، تو غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے ایسے سیدنا جبریل نظر آتے، تو ایسے نظر آ رہا تھا کہ پورا کا پورا افق جو ہے، یعنی زمین اور آسمان جہاں انسان کو اکٹھے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ساری کی ساری جگہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے جسم سے بھری ہوئی ہے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ فرشتہ قریب ہوا، فتدلی، اور زیادہ قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گیا جتنا 2 کوسوں کا آپس میں فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ فاوحى الی عبدہ ما اوحى، تو فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ وحی نازل کی جس کی وحی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو کچھ دیکھا تھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا، تو مطلب دل نے آنکھوں نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا تو دل نے اس کا انکار نہ کیا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم شک کر رہے ہو اس پر جو اس نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل کو دوسری بار ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ کب؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، پہلی بار تو پہلی وحی کے وقت اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس۔ عندها جنت المأویٰ، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت مأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کے درخت کو سدرۃ المنتہا کو ڈھانپنا شروع کیا ڈھانپنے والی چیز نے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ بالکل بھی ٹیڑھی نہ ہوئی اور نہ ہی آنکھ جھپکی اور آنکھ جو ہے مائل ہوئی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، تم ذرا بتاؤ اپنا جو تمہارا بت ہے لات ہے، عزیٰ ہے، ومناة الثالثة الأخرى، اور منات ہے، یہ اس کے بارے میں بتلاؤ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، تم اپنے بارے میں جب اولاد بناتے ہو تو مذکر ہوتی ہے، ولہ الانثی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا جب دعویٰ کرتے ہو تو کہتے ہو بیٹیاں ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ لات، عزیٰ، منات یہ مؤنث نام ہیں، ٹھیک ہے، یہ تم نے صرف نام ہی رکھے ہوئے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
تخمینے اور اندازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وما تهوى الانفس اور خواہش پرستی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے۔ ام للانسان ما تمنا کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کی بھی وہ تمنا کرے گا؟ کیا مطلب؟ ام للانسان ما تمنا کہ انسان کو ہمیشہ اس کی تمنا کے مطابق نہیں ملا کرتا، اگرچہ فللہ الآخرۃ والأولیٰ یہ دنیا ہو یا اخروی جہان ہو، یہ دونوں جہان اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ آسمان و زمین میں کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر کسی کے لیے سفارش نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں تو عورتوں والے نام رکھتے ہیں، وما لهم به من علم حالانکہ انہیں تو فرشتوں کے بارے میں کسی قسم کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن وہ تو صرف محض اندازے اور تخمینے لگاتے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور اندازہ اور تخمینہ جو ہے یہ حق کے جگہ پر قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ فاعرض عمن تولی آپ اس شخص سے توجہ ہٹا لیجئے جو آپ کی دعوت کو سن کر منہ پھیرتا ہے اور قرآن پر ایمان نہیں لاتا۔ ولم یرد الا الحیات الدنیا اور صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ ذلک مبلغهم من العلم یہ دنیا ہی ان کے علم کی انتہا ہے، مطلب ان کا علم صرف دنیا کے ارد گرد ہی چلتا ہے، آخرت کے متعلق انہیں کچھ نہیں پتہ۔ ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ تیرا رب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ اور وہ ہدایت پانے والوں سے زیادہ جاننے والا ہے، ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا عمل کرنے والوں کو بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ اور نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ یہ اچھائی کا بدلہ بہتری کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کن کو ملے گا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ ان لوگوں کو ملے گا جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچاتے ہیں، الا اللمم ہاں جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں وہ ان سے سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ان ربک واسع المغفرہ یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، هو اعلم بکم وہ تمہارے متعلق زیادہ علم رکھتا ہے، اذ انشأکم من الارض جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم اور اس وقت بھی جب تم یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت بھی جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے۔ فلا تزکوا انفسکم تم اپنی تعریف مت بیان کرو، هو اعلم بمن اتقى وہ متقی لوگوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ فرمایا افرأیت الذی تولی آپ خبر دیجئے اس شخص کے بارے میں جو ایمان لانے سے روگردان ہو جاتا ہے، ایمان لانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ روگردان ہو جاتا ہے۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ تھوڑا بہت دیتا ہے اور پھر اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، مطلب کہ مکمل ایمان نہیں لاتا، جب تک اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے خرچ کرتا ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ فائدہ مجھے اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا، وہ عقدہ فوری طور پر اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ کیا وہ اس لیے اپنا ہاتھ روک رہا ہے کہ اس نے علم غیب میں دیکھ لیا ہے کہ سارا مال میرا ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا نہیں کرے گا؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ کیا اس کو موسیٰ کے صحیفوں میں جو کچھ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو کچھ ہے جس نے اپنا عہد وفا کیا تھا اس کو بتلایا نہیں گیا؟ کیا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کا بوجھ کوئی اور نفس نہیں اٹھائے گا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ جد و جہد اور کوشش کرے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ اور کل قیامت والے دن اس کو اپنی کوشش جو ہے واضح نظر آ جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو واضح بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور یقیناً تیرے رب کی طرف ہی ہر کسی نے پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ بے شک تیرا رب ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی زندہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اسی نے جوڑے پیدا کیے ہیں مذکر اور مؤنث، من نطفة، نطفے سے، اذا تمنا، جب اس نطفے کو ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی اللہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے دوبارہ سے لوگوں کو پیدا کرنا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ذات ہے جو غنی کرتی ہے اور اقنا مال، تھوڑا مال دیتی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ذات ہے جو کہ شعراء تارے کا رب ہے، اور مشرکین مکہ اس شعراء تارے کو پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے، جب اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے تو حقیقت میں رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے عادیوں کو ہلاک فرمایا تھا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو بھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کو بھی اسی نے تباہ و برباد کیا ہے، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ قوم بہت ظالم اور سرکش تھی، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹی کی ہوئی بستیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا، یعنی قوم لوط کو، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّاهَا، تو ان کی بستی پر پتھروں کی بارش نے ان کو ڈھانپ لیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے متعلق جھگڑا کرو گے، هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈرانے والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، پہلے انبیاء میں سے ہیں یہ بھی، یعنی جیسے پہلے انبیاء کی دعوت تھی اسی طرح کی دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا ازفت الازفہ، یہ آنے والی آ گئی ہے، یعنی قیامت کا دن آنے والا آ گیا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کھولنے والا اور عیاں کرنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، بلکہ تم اس کے آس پاس گنگناتے رہتے ہو، غافل ہوتے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوہ، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی بندگی کرو۔ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کرنا ہے۔ فرمایا سورۃ النجم ہم نے مکمل کی ہے، اور اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر بھی مکی صورت ہے اور اس کی 55 آیات ہیں، 55 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند دو لخت ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا تو وہ چاند واقعی دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، کہ اگر وہ اتنی بڑی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر بھی وہ اعراض کر رہے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو بہت پھیلنے والا جادو ہے۔ یہ پہلے ہم کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو پہلے صرف دنیا تک ہے، اب تو یہ آسمانوں پر بھی اثر کرنے لگا ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہیں اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر اس معاملے کی انہوں نے مخالفت کی، اس کو جھٹلایا جو کہ مستقل طور پر ہونے والا تھا۔ کیا مطلب؟ جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے جنت جہنم کے جتنے معاملات ہیں ان سب کو بھی کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس وہ خبریں آئی ہیں جن میں ان کے لیے ڈرنے کا یا نصیحت حاصل کرنے کا مکمل سامان موجود ہے۔ حکمت بالغۃ، یہ قرآن بڑا حکمت بھرا ہوا ہے، لیکن فما تغنی النذر، اس کے باوجود بھی، قرآن کے حکیم اور بلیغ ہونے کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ فتول عنہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا اعراض کیجیے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن کے لیے جس دن ایک پکارنے والا ایک
اجنبی چیز کی طرف پکارے گا، مطلب عذاب کی طرف پکارے گا، جس کو لوگ اوپرا سمجھیں گے۔ فرمایا خشعن ابصارہم، اس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، اور یہ مجرم قبروں سے نکلیں گے، کانہم جراد منتشر، جیسے کہ ٹڈی دل ہوتی ہے، ٹڈی ہوتی ہے نا فصلوں پر جو آتی ہے، اس طرح جھنڈ کے جھنڈ قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ مہطعین الی الداع، وہ بھاگ رہے ہوں گے آواز لگانے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، اور کافر کہیں گے ھذا یوم عاصر، یہ دن تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی اس سے پہلے اس دن کو جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، اور انہوں نے ہمارے بندے سیدنا نوح کی تکذیب کی۔ وقالوا، اور کہنے لگے مجنون وازدجر، یہ تو نوح جو ہے مجنون بھی ہے، وازدجر، اور اس کے متعلق عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی انہوں نے مشہور کی سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری قوم مجھ پر غالب آ چکی ہے، میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارشوں سے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین پر چشمے ہی چشمے چلا دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین سے نکلنے والا پانی، آسمان سے نکلنے والا پانی، یہ دونوں آپس میں مل گئے۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو پھٹوں والی اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا۔ تجری باعیننا، وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ جزاء لمن كان کفر، یہ اس کا بدلہ ہے جس کا انکار کیا جاتا تھا، مطلب نوح علیہ السلام کا لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقی سب کو غرق کر دیا اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت چھوڑی ہے، تو کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا، تو کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، قوم عاد نے بھی انبیاء کرام کو اپنے نبی سیدنا ہود کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر تیز یخ ٹھنڈی ہوا، بلکہ تیز یخ اور شور والی چیخ والی آواز ان پر بھیجی۔ فی یوم نحس، ایک منحوس دن میں، مستمر، جو کہ ہوا ان پر جاری رہی کئی دن تک۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اٹھاتی تھی، گھروں سے نکالتی تھی، کأنہم، اور اٹھا کر اس طرح سے گراتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسا کہ وہ کھجور کے درخت ہیں جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ فکیف کان عذابی ونذر، میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسے تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، یعنی سیدنا صالح علیہ السلام کو۔ فقالوا، تو کہنے لگے ابشرا منا واحدا نتبعه، کہ اپنے اندر سے ہی ایک بشر کی ہم اتباع کرنا شروع کر دیں، جو ہمارے ساتھ ہی پہلے کھیلتا رہا ہے، اب وہ نبی بن گیا اور ہم اس کے امتی بن گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لفی ضلال مسعور، اگر یہ ٹھیک بھی ہو تو یہ تو بڑی غلط اور جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ کہتے ہیں اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم دوستوں کے اندر سے یا ہم اس علاقے کے لوگوں میں سے صرف اس پر وحی نازل ہونی تھی؟ بل هو کذاب اشر، یہ تو جھوٹا بھی ہے اور شرارتی بھی ہے۔ اشر متکبر، حق کو جھٹلانے والا۔ سیعلمون غدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کل پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے اور کون حق کو مسترد کرنے والا ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبهم واصطبر، ہم ان کو اونٹنی بطور آزمائش دینے والے ہیں، آپ ان کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے۔ ونبئہم، اور ان کو بتلا دیجئے، ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، کہ پانی پینے کی جو ہے نا باری مقرر ہے، ایک دن تم پیو گے، ایک دن اونٹنی پیے گی، اور جس دن اونٹنی پیے گی اس دن تم اونٹنی کا دودھ پیو گے۔ کل شرب محتضر، جس جس کی باری ہے وہ اپنی اپنی باری میں آ کر پانی پیے گا۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے کسی دوست کی، جس کا نام مفسرین کدار لکھتے ہیں، کدار بن سالف،
اس کو بلایا، فتعاطى فعقر، سرکشی اس نے کی اور اس کی کونچے کاٹ دی۔ کونچے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ایڑی کے پیچھے پٹھا ہوتا ہے نا، مضبوط سا پٹھا ہوتا ہے، ایسے ہاتھ لگائیں ایڑی کے پیچھے، اس کو کاٹ دیا۔ اس کو کاٹنے سے پاؤں حرکت نہیں کرے گا، اس کو کاٹنے سے پاؤں حرکت نہیں کرے گا، اور نظر بھی نہیں آئے گا کہ پاؤں کٹا ہوا ہے، نظر بھی نہیں آئے گا کہ پاؤں کٹا ہوا ہے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا تھا۔ انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة، ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی، فكانوا كهشيم المحتضر، تو وہ باڑ لگی ہوئی بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہ پرالی ہوتی ہے نا، چاول کی پرالی، یا اسی طرح گندم کے چٹے کا نیچے والا حصہ، اس کو اکٹھا کر کے دیوار بنائی جاتی ہے، ان کو اکٹھا کر کے جھاڑیوں میں پھنسا کر کھیت کے ارد گرد باڑ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک چیخ آئی اور وہ اس بھوسے کی طرح ہو گئے جس کو کھیت کے ارد گرد باڑ کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی۔ الا آل لوط، آل لوط جو تھے یعنی لوط علیہ السلام کو ماننے والے، نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو سحری کے وقت نجات دی۔ نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، شکر گزاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر، حالانکہ سیدنا لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے واضح طور پر ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے متعلق ہی شک کرنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، ان لوگوں نے تو لوط علیہ السلام کے جو مہمان فرشتوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے، انسانی شکل میں جو فرشتے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی غلط کاری کا ارادہ کیا تھا۔ فرمایا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو بالکل ان سے نور ہی چھین لیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو اب میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، ٹھہرنے والے عذاب نے ان کو صبح صبح اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ فَذُوقُوا، بس چکھو، عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا، تو کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلَّهَا، انہوں نے ہماری ساری کی ساری آیات کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو اخذ عزیز مقتدر، طاقتور غالب آدمی کے پکڑنے کی طرح ہم نے ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے جو مکہ کے مشرک ہیں وہ ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پروانہ اور چٹھی لکھ کر دے دی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پروانہ امان تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم چونکہ 15-20 افراد کا مجموعہ گروپ ہے، ٹیم ورک ہے، ہماری ٹیم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم غالب ہی آ کر رہتے ہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجیے، چاہے یہ ٹیم ورک کی شکل میں 15 ہوں، 20 ہوں، 100 1000 ہوں، جتنے بھی ہوں، ان کے سارے کا اکٹھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگے گئے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھی وامر، قیامت کا دن جو ہے ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے، والساعۃ، اور قیامت جو ہے، ادھا، بڑی خوفناک ہے، وامر، اور بہت کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال مسعور، یقینی بات ہے کہ مجرم گمراہی میں ہیں اور سعر یعنی آگ میں ہیں۔ ان المجرمین فی ظلال و سعر، یوم یسحبون بالنار، یوم یسحبون فی النار، انہیں قیامت والے دن آگ پر گھسیٹا جائے گا، ان کے چہروں کے بل ذوقوا مس سقر، اب تم ذرا جہنم کے عذاب کو چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم جو ہے سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ کلمح بالبصر، جیسے کہ آنکھ جھپکانا ہے، یہ آنکھ جھپکانے میں جتنی دیر لگتی ہے ایسے ہی ہم کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس سے پہلے تم جیسے اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انہوں نے جتنے بھی کام کیے وہ سارے کے سارے ان کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا بڑا کام سطروں میں لکھا ہوا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، بے شک متقین جو ہیں
وہ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس انتہائی معزز جگہ پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ سورۃ القمر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے جو کہ مدنی صورت ہے، جو کہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے، اور اس کی 78 آیات ہے، 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا بھی کیا۔ علمہ البیان، اور اس کو قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ سارے کے سارے اپنے ایک خاص مدار میں چل رہے ہیں، اپنے خاص حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، تارے اور درخت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ ووضع المیزان، اور اللہ تعالیٰ نے ترازو کو رکھا ہے۔ کس لیے رکھا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ جب وزن کرو تو کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، جب تم وزن کر کے دینے دو، جب تم وزن کر کے دو تو پھر اپنے ترازو کو سیدھا رکھو اور تول میں کمی مت کرو۔ والارض وضعها للانام، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں بہت سے میوے پھل ہیں اور اس میں کھجوریں ہیں ذات الاکمام، جو کہ بڑی محفوظ پیکنگ والی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب کھجور کا بور آتا ہے تو وہ بور جو ہے ایک اس طرح کی پیکنگ میں ہوتا ہے جیسے کہ کوئی جراب ہو، کپڑے کی جراب ہو، اس طرح پیکنگ میں ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے تو اس میں سے خوشے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اکمام۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج جو کہ بھوسے والا ہے، مطلب اوپر سے تم کاٹ کر اپنے لیے کھانا بناتے ہو اور نیچے والا جو حصہ ہے، پرالی ہے یا توڑی ہے، وہ تم جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ والریحان، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھول بنائے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار، ہم نے انسان کو ایک بجنے والی ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وخلق الجان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا۔ من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، ہم نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرق والمغرب، یہ رب المشرق ہے اور مغربوں کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو چلایا ہے۔ یلتقیان، جو اکٹھے چل رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی نہیں ہو رہا۔ فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں پانیوں میں سے ہیرے موتی اور جواہرات نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں وہ بڑی بڑی کشتیاں جو پہاڑوں کی مانند ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کون کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، اس دنیا پر جو بھی ہے وہ اس نے فانی ہونا ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور تیرے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اللہ سے ہی مانگتی ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، وہ ہر روز اپنے کسی نہ کسی معاملے میں مصروف ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اللہ تبارک تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں انسانوں ہم تمہارے لیے ایک دن آئے گا کہ مکمل طور پر فارغ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ لوگو تم بتاؤ کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت،
ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم کہتے ہو کہ تم زمین سے تم بھاگ کر اللہ تعالیٰ سے بچ سکتے ہو، فانفذوا، ذرا بھاگ کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم یہاں سے اگر بھاگنا بھی چاہو گے تو کسی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تم نہیں بھاگ سکتے. فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر یعنی جنوں انس تم دونوں پر آگ کے شعلے بھیجے جاتے ہیں، ونحاس، اور دھواں بھیجا جاتا ہے، فلا تنتصران، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، تو اس دن کسی کے گناہ کے متعلق کسی بھی انسان اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا. کیا مطلب؟ جس نے گناہ کیا ہوگا اسی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت والے دن مجرموں کو ان کی نشانیوں اور علامتوں سے پہچان لیا جائے گا. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو ان کو پیشانی اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. فرمایا هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے پھرتے ہیں. یطوفون بینها وبین حمیم آن، وہ اس جہنم میں اور گرم پانی والی جگہ پر وہ کیا ہوں گے؟ چکر لگائیں گے. مطلب وہ جہنم سے باہر کسی بھی صورت میں نکل نہیں پائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، یہ جو دونوں جنتیں ہیں یہ بہت سی شاخوں اور ٹہنیوں والی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فيهما عينان تجريان، ان دونوں جنتوں میں دو نہریں ہیں، جو دو چشمے ہیں جو چل رہے ہیں. فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے ہیں جو تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک کا نام سلسبیل ہے اور دوسرے کا نام تسنیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کا پھل جوڑا جوڑا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ ایسے قالینوں پر یا ایسے گالیچوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کا اندر والا کپڑا جو ہے وہ دبیز ریشم کا ہوگا. وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے جو میوے اور پھل ہیں وہ بالکل قریب ہوں گے. مطلب کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اٹھ کر جائے گا پھر اس کو میوہ ملے گا، نہ لیٹے لیٹے ہی اس تک وہ پھل جو ہے پہنچ جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہن قاصرات الطرف، ان جنتوں میں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنے والی حوریں ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اس سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ان کو ہاتھ تک لگایا ہے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے ہاتھ لگایا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، ان کی صفائی اور خوبصورتی اتنی زیادہ جیسا کہ یاقوت اور مرجان ہے. یعنی اس پر ہاتھ لگائیں تو جیسے یاقوت اور مرجان پر نشان کے ہاتھ کے نشانات بن جاتے ہیں، اس طرح وہ صفائی ستھرائی اور چمک میں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ومن دونهما جنتان، ان دو جنتوں کے علاوہ بھی اور جنتیں بھی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، اور یہ دونوں
جنتیں اتنی سرسبز ہوں گی کہ ان کی سرسبزی کی وجہ سے ان کا رنگ سیاہی مال محسوس ہونا شروع ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان دونوں جنتوں میں ایسے چشمے ہیں جو کہ بہت تیزی کے ساتھ پھوٹ رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ان دونوں جنتوں میں پھل ہیں، کھجوریں ہیں اور انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ اور ان جنتوں میں بہت اچھی اور خوبصورت حوریں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ کیسی حوریں ہیں. حور مقصورات فی الخیام ایسی حوریں ہیں کہ ایسے لگے گا جیسے ان کو خیموں میں بند کیا گیا ہے، مطلب گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کی رنگت جو ہے بالکل صاف ستھری اور گوری ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ان کو بھی اس سے پہلے کسی انسان نے یا جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ وہ سبز رنگ کے موٹے غلیچوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ اور بڑے خوبصورت پلنگوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے اور تیرے رب کا نام بڑے جلال والا ہے. الحمدللہ سورہ رحمان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے مکمل کی. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس کی 96 آیات ہیں. 96 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی. فرمایا لیس لوقعتها کاذبہ اس قیامت کے قائم ہونے میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ یہ قیامت کا دن پست کرنے والا ہوگا، بلند کرنے والا ہوگا. اہل ایمان کو بلند کرنے والا اور اہل جہنم کو پست کرنے والا. اذا رجت الارض رجا جب زمین کو سخت زلزلے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا. وبست الجبال بسا اور سارے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فکانت هباء منبثا اور یہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا اور تمہیں 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ ایک دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے ان کا کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہی حقیقت میں آگے بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے. فی جنات النعیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین پچھلے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد سابقون السابقون میں شمار ہوگی. وقلیل من الاخرین اور بعد والے لوگوں میں سے سابقین کے اندر بہت تھوڑے لوگ شامل ہوں گے. علی سرر موضونہ وہ سونے کی تاروں سے بنے تختوں پر ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین وہ ان سونے کے بنے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیے لگا کر. یطوف علیہم ولدان مخلدون اور ہمیشہ لڑکے کی شکل میں رہنے والے غلام ان کے اوپر چکر لگائیں گے، ان کے پاس آئے جائیں گے. بے اکواب و اباریق ایسے جام لے کر اور ایسے جگ لے کر جن کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے. وکأس من معین اور بہتی ہوئی شراب سے بھرے ہوئے جام لے کر وہ ان پر گھومیں گے. لا یصدعون عنها ولا ينزفون اس شراب کے پینے سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل میں کوئی فطور آئے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون اور ان کے لیے ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ چاہیں گے، جن کو وہ پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون اور پرندوں کا گوشت ان کو دیا جائے گا جس کو وہ پسند کریں گے. وحور عین اور بڑی بڑی آنکھوں والی حور ہوگی. کامثال اللؤلؤ المکنون جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے. جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما وہ اس میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی بات سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما جنت میں سلامتی والی بات ہی سنیں گے. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے. فی صدر مخضود
وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے بھی نہیں ہوں گے، وطلحم منضود اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، وماء مسکوب اور بہتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے، وفاکہۃ کثیرہ اور بڑی کثرت میں موجود پھلوں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ جو کھانے ہوں گے نہ تو روکے جانے والے ہوں گے اور نہ ہی ان سے ختم ہوں گے، وفروش مرفوعہ اور اونچے اونچے تختوں پر ہوں گے، اونچی اونچی بیٹھنے والی مسیریوں پر ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، ہم ان کے لیے ان کی بیویاں خاص طور پر بنائیں گے، فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو باکرہ بنایا ہوا ہوگا، عربا اترابا، وہ محبت کرنے والیاں ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی، لاصحاب الیمین، یہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کے لیے تیار کی ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں بہت سے لوگ اصحاب الیمین میں ہوں گے، وثلۃ من الآخرین، اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد ان اصحاب الیمین میں شامل ہوگی، وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے ان کا کیا کہنا، بائیں ہاتھ والے فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی سکون کا باعث ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وہ دنیا میں جب رہتے تھے تو بڑے عیش پرست انداز میں ناز و نم میں رہتے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں کو بڑے اصرار سے کیا کرتے تھے، وکانوا یقولون، اور وہ سارے کے سارے کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ائنا لمبعوثون، کیا ہمیں پھر بھی اٹھایا جائے گا، اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، کل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، پہلے والے بھی بعد والے بھی، سب کے سب کو اٹھایا جائے گا، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کے سب لوگوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ایک مقررہ دن کے وقت میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں تم سب کے سب، لآکلون من شجر من زقوم، طور کا درخت کھاؤ گے، فمالئون من البطون، اور اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور جب وہ تھور کا درخت تمہارے گلے میں پھنسے گا اور تم اس کو نیچے اتارنے کے لیے گرم پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، اور تم وہ گرم پانی بھی ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ اصحاب الشمال کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ سے اٹھانا ہے، افرأیتم ما تمنون، اچھا یہ بتلاؤ کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا وہ مادہ جو ہے تم پیدا کرتے ہو یا ہم مادہ اس کو پیدا کرتے ہیں، یا اس مادے سے آگے جو انسان ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے لیے موت کو متعین کر دیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم تمہارے مقابلے میں ہارنے والے نہیں ہیں، مطلب تم ہمیں ہرا نہیں سکتے، جو وقت ہم نے مقرر کر دیا اسی وقت میں سب کو موت آئے گی، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، وننشئکم، اور تمہیں ایک اور جہان میں پیدا کر دے جس کو تم بالکل نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یقیناً تمہیں صرف پہلی پیدائش کا علم ہے، تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور زیادہ آسان ہے، افرأیتم ما تحرثون، اچھا یہ بتلاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو، جو تم زراعت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم وہ اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو تمہاری ساری کی ساری فصل کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور پھر تم باتیں ہی کرتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، کہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہے، ہم نے تو خرچہ کیا تھا، وہ خرچہ بھی ہمارا پورا نہیں ہوا تھا تو فصل پہلے تباہ ہو گئی، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بتلاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کے بارے میں بتلاؤ، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے ان کو بادلوں سے نازل کیا یا ہم اس کو برساتے ہیں نازل کرتے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو کڑوا زہر بنا دیں، فلولا تشکرون، تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے، افرأیتم النار التی تورون، اچھا جو تم آگ جلاتے ہو اس آگ کے متعلق بھی بتلاؤ، انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے
اس آگ کے درخت کو پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم ہی اس کو پیدا کرنے والے ہیں، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی اس کو یعنی اس درخت کو نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے بڑے فائدے کی چیز بنائی ہے۔ فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، آپ اپنے رب کی تسبیح کے ذریعے، اپنے رب کے نام کے تسبیح کے ذریعے اللہ کا ذکر کیجیے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اتنی بڑی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہے، عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لا يمسه إلا المطہرون، اور اس قرآن کریم کو پاک بعض لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم ایسی بات کو معمولی سمجھ رہے ہو اور اس کو تم نارمل چیز لے رہے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا حصہ تم یہی بناتے ہو کہ تمہارے حصے میں جھوٹ لکھا گیا ہے کہ تم نے جھوٹ ہی بولنا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح نرخرے تک پہنچ جائے گی، ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوگے کہ روح نکل رہی ہے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تو تم سے اس شخص سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے یا تم دیکھتے نہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، ترجعونہا، کہ تم ان سے رجوع کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس روح کو واپس تو لوٹاؤ، ترجعونہا، کہ تم اس روح کو واپس لوٹاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، پس جو بارگاہ یہی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، فروح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے راحت بھی ہوگی، اس کے لیے خوشبو بھی ہوگی اور نعمتوں والی جنت بھی ہوگی۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، تو دائیں ہاتھ والوں میں سے آپ پر سلامتی ہو جو کہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر کوئی شخص جھٹلانے والوں میں سے ہے اور گمراہ لوگوں میں سے ہے، فنزل من حمیم، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمان نوازی ہے، وتصلیۃ جحیم، اور اس کو جہنم میں داخل ہونا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یقیناً یہ یقینی اور سچی خبر ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ اپنے رب کے نام کے ذریعے اپنے رب کی کیا کیجیے، تسبیح بیان کیجیے۔ تو الحمدللہ ہم نے سورۃ الواقعہ جو ہے اس کا ترجمہ مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید یہ مدنی صورت ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ 29 آیات ہیں، 29، یہ صورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آسمان و زمین کی جو چیزیں بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست اور حکمت والی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہی ذات اول ہے، وہی ذات آخر ہے۔ والظاہر والباطن، وہی ذات غالب ہے، وہی ذات خفیہ ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آسمان پر مستوی ہوئی۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھ کر جاتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی جاتے ہو، مطلب معیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔
فرمایا لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمام کے تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہ دن میں رات کو داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے خرچ کرو جس کا قائم مقام تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس پر نگران خلیفہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، تو تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کس چیز کی؟ لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ اس نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہوا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا جب تم سب کے سب عالم ارواح میں تھے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے، تو اگر تم مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات، هو الذی، وہی ذات ہے، ينزل علی عبدہ آیات بینات، جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل کرتی ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے، وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے بارے میں بڑا نرمی کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور وراثت۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ اولئک اعظم درجہ، ان لوگوں کا درجہ جو ہے ان سے بڑا ہے جنہوں نے انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں صحابہ کرام میں درجہ بندی ذکر کی گئی ہے کہ جن صحابہ کرام نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا، ان کا مقام اور مرتبہ ان صحابہ کرام سے بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے کے جو حالات تھے وہ یکسر مختلف تھے، بڑے تنگی کے حالات تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات کو بالکل 180 کے ڈگری پر تبدیل کر دیا تھا کہ اتنا مال غنیمت اور اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رزق وافر کہ اس سے پہلے شاید وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام کے تمام صحابہ کرام کے درمیان درجہ بندی ذکر کی ہے، سب کے سب بطور صحابی بڑے مقام اور شرف والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان صحابہ کرام میں بھی درجہ بندیاں ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، جو بدر میں شریک ہوئے، جو جنگ احد میں شریک ہوئے، جو صلح حدیبیہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یہ سارے کے سارے مسلمان، ان کا خاص مقام اور درجہ ہے۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سارے کے سارے انبیاء صحابہ کرام سے ہم نے اچھائی کا بدلہ وعدہ کیا ہوا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا قرض حسنا اس کو بڑھا دے اور اس کو بڑا بہترین اجر بھی دے۔ قرض حسنا دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اجر اور ثواب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ آپ نے فرض کریں 20 اپریل تک
انہیں کچھ پیسے دیے کہ آپ اتنے پیسے مجھے دے دے، 20 اپریل کو واپس کر دوں گا۔ روزانہ آج سے ہی اتنی ہی رقم جتنی آپ نے قرض دیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ 5,000 روپے دیے ہیں، 5 دن کے لیے دیے ہیں، روزانہ 5,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پیسے آپ کے کھڑے ہیں وہیں پر، ابھی پیسے وہیں کھڑے ہیں۔ اچھا 20 تاریخ آ گئی، 20 تاریخ کے بعد اب وہ شخص جو ہے قرضہ نہیں دے پا رہا، تنگی ہے، آپ اس کو مہلت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ آنے پر، ادائیگی کا وقت آنے کے بعد جتنے دن وہ لیٹ کرے گا آپ کو دگنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ یعنی وقت سے پہلے جتنا قرض ہے اتنا ہی اللہ کی راہ میں، اور جب وقت آ گیا اس کے بعد آپ مزید مہلت دے رہے ہیں تو اب اس سے دگنا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہوگا۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور اور ان کی روشنی جو ہے ان کے آگے پیچھے دوڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کے، ایسی جنت کی کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا یوم یقول المنافقون، جس دن منافق کہیں گے، منافق مرد والمنافقات، اور منافق عورتیں، کن کو؟ للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمیں مہلت دو یا ہمیں بھی دیکھ لو۔ منافق اہل ایمان کو کہیں گے کہ تمہارے پاس نور ہے، روشنی ہے، ذرا ہمارا بھی تھوڑا سا خیال کر لو۔ کیسے خیال کر لیں جی؟ نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا ہمارا کچھ خیال کر لو، ذرا آہستہ چلو، ہم بھی تمہارے روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے دنیا میں جاؤ، پیچھے جاؤ، وہاں سے نور لے آؤ۔ فالتمسوا نورا، اور نور تلاش کرو، پیچھے جاؤ اور نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا۔ بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم، یہ چلا چلا کر منافق اہل ایمان کو کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اہل ایمان کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے رکھا، تم نے کبھی سچے دل سے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا تھا، لہذا تم نے خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے رکھا۔ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے کہ کب مسلمانوں کو نقصان ہو اور ہم ان سے لا تعلق ہو جائے۔ ورتبتم، اور تم شکوک و شبہات میں رہے۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری چاہتوں نے، تمہاری خواہشات نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دینے والے شیطان نے دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج منافقوں سے کہا جائے گا کہ آج تم سے کسی قسم کا کوئی فدیہ اور بدلہ نہیں وصول کیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے وصول کیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہِيَ مَوْلَاكُمْ، یہ جہنم ہی تمہارے ساتھ رہے گی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اب ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق نازل ہو چکا ہے اس کے لیے نرم ہو جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، اور اہل ایمان ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، کہ جب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل کیا ہوتے چلے گئے؟ سخت ہوتے چلے گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان اہل کتاب میں سے اکثریت فاسق ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تبارک و تعالی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو
زندہ فرماتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر کے کھول کر بیان کر دی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ فرمایا ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے اخلاص کے ساتھ قرضہ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کو قرضہ دیتے ہیں، یُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا پسندیدہ اجر ہوگا۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر بھی ہے اور ان کے لیے نور بھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لہو ولعب، یقیناً دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وزینہ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں زینت اختیار کرنے کا نام ہے دنیا، وتفاخر بینکم، اور باہمی فخر کرنے کا نام ہے دنیا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و دولت میں، مال اور ذریت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے دنیا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یرحمک اللہ، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی طرح کہ جس کی پیداوار سے کسانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، بارش ہوئی اور بارش کے بعد بہت زیادہ ہریالی ہوئی اور اس ہریالی سے کسانوں کو بڑی خوشی ہوئی، ثم یہیج، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، اور وہ زرد ہو جاتی ہے گرم ہوا چلنے کی وجہ سے، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ساری کی ساری سرسبز کھیتی بالکل بھوسا بن جاتی ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے دنیا کی زندگی کی، کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی اچھی ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یکا یک ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضامندی ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف بڑھو، وجنت، اور جنت کی طرف بڑھو، ارضها، کہ اس کی چوڑائی کعرض السماء والارض، کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے، کن پر؟ اللہ تعالیٰ پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، زمین میں اور تمہاری اپنی جانوں میں تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں مکمل تفصیلات کے ساتھ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، من قبل ان نبرأها، اس وقت سے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے کہ اس کو جب ہم پیدا کرتے ہیں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، یعنی کسی چیز کے رونما ہونے سے پہلے اس کو پہلے سے ہی لکھ لینا، اس کی تفصیلات کو لکھ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ پہلے سے لکھا ہوا کیوں ہے؟ لکھے لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ جو چیزیں تم کو نہ مل سکیں ان پر افسوس نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے اس پر شیخیاں مارو، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تبارک تعالیٰ گھمنڈ اور شیخی بکھارنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور جو بھی خوشی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اب جب پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ ایک اچھا موقع بنایا ہے، وہ اس طرح
کہ اہل ایمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کسی کو بلیم نہیں کرتے، وہ کہتے یار اللہ کی طرف سے لکھی تھی، آ گئی، بات ختم۔ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی یہ تکلیف، وہ آ گئی۔ اتنی بات کہنے سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے تھی بھائی، یار اللہ نے لکھی تھی، اللہ نے اولاد دی تھی، اللہ نے اس کا ٹائم اتنا ہی لکھا تھا، وہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، بس اس نے جانا تھا، وہ چلا گیا۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اسی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ میرا ہی نقصان کیوں ہو رہا ہے، میرا ہی نقصان کیوں ہو رہا ہے، اور پھر اس کو اس سوال کا جواب بھی نہیں ملتا۔ ایک تو ہے نا کہ تلاش کرنے پر اس کو جواب بھی مل جائے، جواب بھی نہیں ملتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ شخص ہمیشہ پریشانی کی زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ پریشانی کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان پریشان نہ ہو، یہ کہہ دے اللہ نے لکھا تھا، وہ آ گئی تکلیف، اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی طرح اگر کوئی خیر ملتی ہے تو اس خیر کے متعلق بھی یہ نہ کہے کہ یہ میں نے کیا، یہ میری منصوبہ بندی تھی، یہ میری پلاننگ تھی، نہ، اللہ نے میرے لیے خیر لکھی تھی، مل گئی ہمیں، اللہ نے ہمارے لیے لکھی تھی، مل گئی۔ فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ خود بھی بخیلی سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے اعراض کر لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ یہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ کون لوگ ہیں؟ پچھلی آیت میں دیکھیں، واللہ لا یحب کل مختال فخور، یہ جو مختال فخور ہے، ان کی تعریف، ڈیفینیشن ذکر کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا، والمیزان، اور ترازو کو بھی نازل کیا، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ مزید فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے آسمان سے لوہا بھی اتارا، نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں لوگوں کے لیے سخت قوت ہے، بڑی مضبوط طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے مزید نفع کی چیزیں بھی ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے بھی نازل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جان لے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت رکھ دی، یعنی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا علم رکھا، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور پھر بھی ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے ان کے پیچھے دیگر انبیاء کرام کو بھیجا، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا ان کے پیچھے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل بھی عطا کی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کی اتباع کی ان کے دلوں میں نرمی رکھ دی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً، عیسیٰ بن مریم کی اتباع کرنے والوں کے دلوں میں ہم نے نرمی رکھ دی، وَرَحْمَةً، اور رحمت رکھ دی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے رہبانیت جو ہے وہ از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض قرار نہیں دیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ،
ہم نے جو ان پر جو واجب کیا تھا جو کچھ بھی وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا، لیکن انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لیے معاملات کا کوئی خیال نہیں کیا. فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کا کما حق خیال نہ کیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بنی اسرائیل پر، عیسیٰ بن مریم کی قوم پر جو احکامات فرض قرار دیے تھے ان کا انہوں نے خیال نہیں کیا، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہم نے ان کا اجر انہیں دے دیا. وکثیر منہم فاسقون، اور ان اہل کتاب میں سے اکثریت فاسق تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا پھر؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، ڈبل حصہ دے گا. ویجعل لکم نورا، اور تمہارے لیے نور بھی بنا دے گا. تم تمشون بہ، تم اس نور کی روشنی میں چلو گے. ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب یہ بات جان لیں کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی کا بھی اپنے پاس اختیار نہیں رکھتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، سابقہ نبی پر ایمان لانے کا بھی اور موجودہ نبی پر بھی ایمان لانے کا. اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور یہ دوہرا اجر کس لیے ہے؟ کہ تم دو انبیاء پر ایمان لے کر آئے ہو. اب یہ معاملہ سارے کا سارا کیوں؟ اس لیے تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے فضل پہ سے کسی پر بھی اپنا اختیار نہیں رکھتے کہ جس کو چاہے دوہرا اجر دے دے، جس کو چاہے سنگل اجر دے دے. نہ، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، یہ جو فضل ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا یہ فضل عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے. الحمدللہ ہم نے آج 27ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.